گزشتہ سے پیوستہ آج کے وی-لاگ میں ہم معروف سرائیکی گلوکار شرافت علی بلوچ سمیت 7 افراد کے نہر میں ڈوبنے کے حادثے اور بھارا کہو اسلام آباد میں 7 افراد کے برساتی نالے میں ڈوبنے کے حادثے کے درمیان فری میسنری مماثلتوں کا ذکر کریں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ حادثات عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ تھے، جس کے مطابق کسی نئے فری میسنری حادثے کی نوعیت اور کرداروں کا تعین کسی سابقہ فری میسنری حادثے کی نوعیت اور کرداروں سے کیا جاتا ہے۔ گلوکار شرافت علی بلوچ کا کار حادثہ نہ صرف چند سال قبل ہونے والے اسی نوعیت کے ایک کار حادثے کا ہو بہو چربا یا نقل تھا، بلکہ شرافت علی بلوچ کے کار حادثے کے ٹھیک 1 ماہ بعد عین اسی تاریخ کو ہونے والا ایک کار حادثہ بھی شرافت علی بلوچ کے کار حادثے کا ہو بہو چربا یا نقل تھا۔ ان تینوں کار حادثات میں نظر آنے والی حیرت انگیز مشابہتیں انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ اپنے سابقہ وی-لاگ میں ہم میاں والی میں شرافت علی بلوچ کے کار حادثے اور اس کے ٹھیک 1 ماہ بعد میلسی میں ہونے والے اسی نوعیت کے کار حادثے کے درمیان فری میسنری مشابہتوں کا ذکر کر چکے ہیں، اور آج کے وی-لاگ میں ہم شرافت علی بلوچ کے کار حادثے اور اس سے 3 سال قبل اسی مہینے میں رونما ہونے والے اسی نوعیت کے کار حادثے کے درمیان فری میسنری مماثلتوں کی نشاندہی کریں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان دونوں حادثات کا ایک سرسری سا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے حادثے میں 1 اور 2 اکتوبر 2021 کو جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات دیر گئے پھولگراں سے شادی کی تقریب سے واپس آتے ہوئے بھارا کہو اسلام آباد پولیس اسٹیشن کی حدود میں 7 افراد پر مشتمل ایک خاندان کی گاڑی کنڈ کے قریب پل سے گزرتے ہوئے برساتی نالے میں جا گری۔ حادثہ رات 1 بجے پیش آیا اور فیملی کے 7 افراد ساری رات گاڑی کے اندر ہی پانی میں ڈوبے رہے اور صبح گاڑی کے اندر ہی مردہ پائے گئے، یعنی یہ گاڑی ان 7 افراد کا آخری مشترکہ تابوت ثابت ہوئی۔ دوسرے حادثے میں 11 اور 12 اکتوبر 2023 کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات دیر گئے چھدرو گاؤں سے شادی کی تقریب سے واپس آتے ہوئے میاں والی کے علاقہ وام بھنچرا پولیس اسٹیشن کی حدود میں معروف سرائیکی گلوکار شرافت علی بلوچ کی گاڑی، جس میں وہ خود اور ان کے 6 ساتھی یعنی کل 7 افراد سوار تھے، پل سے گزرتے ہوئے نہر میں گر گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ حادثہ رات 1 بجے پیش آیا۔ 7 افراد گاڑی کے اندر ہی ساری رات پانی میں ڈوبے رہے اور جمعرات کی صبح گاڑی کے اندر سے ہی مردہ حالت میں نکالے گئے، یعنی یہ گاڑی ان 7 افراد کا آخری مشترکہ تابوت ثابت ہوئی۔ مذکورہ بالا دونوں واقعات یا حادثات میں حیرت انگیز طور پر مماثلتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اولاً یہ کہ
دونوں حادثات اکتوبر کے مہینے میں پیش آئے اور دونوں حادثات کے رونما ہونے کی تاریخوں میں بھی ایک ربط سا نظر آتا ہے۔ یعنی پہلا حادثہ 1 اور 2 اکتوبر کی درمیانی رات اور دوسرا حادثہ پھر 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات پیش آیا۔ ان دونوں حادثات کی تاریخوں میں 1 اور 2 کے عدد کی موجودگی واضح ہے۔ دونوں حادثات میں حادثے کا شکار ہونے والے افراد شادی کی تقاریب سے واپس آ رہے تھے۔ دونوں حادثات میں گاڑیاں پل سے پھسل کر پانی کے ذخیرے میں جا گریں اور وہاں ساری رات پانی میں ڈوبی رہیں۔ دونوں حادثات میں 7 افراد موت کا شکار ہوئے۔ دونوں حادثات میں ان 7 افراد کی موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، چوٹ لگنے یا کسی اور وجہ سے نہیں ہوئی۔ دونوں حادثات میں 7 افراد گاڑی کے اندر ہی ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ صبح پولیس کو ان 7 افراد کی لاشیں گاڑی کے اندر ہی موجود ملیں۔ یعنی دونوں گاڑیاں ان 7 افراد کا آخری مشترکہ تابوت ثابت ہوئیں۔ دونوں حادثات رات دیر گئے پیش آئے اور لاشیں اگلی صبح کے قریب دریافت کی گئیں۔ دونوں حادثات میں گاڑیاں رات کے 1 بجے پانی کے ذخیروں میں گریں۔ شرافت علی بلوچ کار حادثے کے متعلق MI ورلڈ میاں والی نامی یوٹیوب چینل کے 16 اکتوبر 2023 کے ویلاگ میں 8:50 اور پھر 11:37 پر اینی شاہد ایک بزرگ واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے گاڑی رات کے 1 بجے نہر میں گرتے ہوئے دیکھی، جب وہ پل کے بالکل قریب واقع اپنے چوبارے پر پہرے کی غرض سے بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرے حادثے کے متعلق 3 اکتوبر 2021 کے ڈان نیوز پیپر میں SHO بھارا گہو انسپیکٹر اسجد محمود کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حادثہ رات 1 بجے پیش آیا۔ ان دونوں بیانات کے حوالہ جات آپ کو اسکرین پر چلنے والی سلائیڈ میں مل جائیں گے۔ دونوں حادثات کے مذکورہ بالا دونوں گواہان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں واقعات میں 7 افراد رات کو گاڑی کے اندر ہی پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئے اور صبح ان 7 افراد کی لاشیں گاڑی کے اندر ہی ملیں۔ ان دونوں حادثات میں بازگشت کا اصول بھی واضح طور پر نظر آتا ہے، جو عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ حادثات کا ایک خاصہ ہے۔ یعنی کسی نئے فری میسنری حادثے کا ذکر سنتے ہی ذہن میں فوراً بالکل اسی طرح سے ہونے والے ماضی کے کسی پرانے حادثے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یعنی نیا حادثہ پرانے حادثے کی بازگشت یا گونج محسوس ہوتا ہے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ بھارا کہو حادثے میں اسی رات یعنی ان 7 افراد کی گاڑی گزرنے سے کچھ دیر پہلے ہی اس حادثے کے اسباب تخلیق ہوئے اور حادثہ رونما ہوتے ہی ختم ہو گئے۔ اچانک شروع ہونے والی
تیز اور طوفانی بارش کے سبب برساتی نالے میں طغیانی آئی اور عارضی پل طغیانی میں بہہ گیا، جس پر سے گزرتے ہوئے ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو کر برساتی نالے میں گر کر ڈوب گئی، اور صبح تک ان کی موت کے بعد برساتی نالے کا وہ پانی بھی اتر چکا تھا جس میں ڈوب کر یہ لوگ ہلاک ہوئے۔ وہ جگہ خشک ہو چکی تھی اور راہگیروں نے خشک جگہ پر ان کی گاڑی دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کارکنان قضاء و قدر نے یہ بندوبست صرف تھوڑی دیر کے لیے ان کی موت کی خاطر ہی کیا تھا۔ ستم ظریفی کا عنصر، جو عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ حادثات کا ایک اہم جزو ہے، ان دونوں حادثات میں بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ شرافت علی بلوچ کی حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کا ماڈل یا نام فارچونر تھا، جس کا مطلب ہے خوش قسمتی لانے والی، مگر ستم ظریفی یہ کہ وہ گاڑی اتنی بدقسمتی لانے والی ثابت ہوئی کہ وہ 7 افراد کی موت کی وجہ اور ان کا اجتماعی تابوت بن گئی، جس میں وہ ساری رات مردہ پڑے رہے۔ اسی طرح شرافت علی بلوچ کے ساتھ اس فارچونر گاڑی میں ڈوبنے والے 7 افراد میں سے ایک شخص کا نام بھی مقدر تھا، جس کا ایک انگریزی ترجمہ فارچون یا فیٹ بنتا ہے۔ شرافت علی تری خیلوی کے نام سے مشہور اس گلوکار کی موت بھی تری یعنی پانی میں ہوئی۔ مذکورہ بالا حقائق کا جائزہ لینے کے بعد ہم ایک بار پھر بلا خوف تردید یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ کسی نئے فری میسنری حادثے کی نوعیت اور کرداروں کا تعین کسی سابقہ فری میسنری حادثے کی نوعیت اور کرداروں سے ہی کیا جاتا ہے، اور اس ضمن میں واقعاتی، عددی اور لفظی مشابہتوں سمیت کئی دیگر فری میسنری عناصر کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فری میسنری انسانی قربانی کے لیے مخصوص عمریں بھی ان حادثات کے کرداروں کے تعین میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بازگشت کا اصول اور ستم ظریفی کا عنصر بھی فری میسنری حادثات کا ایک اہم جزو ہوتا ہے۔ اپنے اس دعوے کو مزید تقویت دینے کے لیے اپنے آئندہ ویلاگ میں ہم اوپر بیان کردہ ان تینوں کار حادثات کا ایک مشترکہ جائزہ بھی پیش کریں گے، اور چند ایسے حقائق بھی آپ کے علم میں لائیں گے جن سے یہ ثابت ہوگا کہ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ حادثات در حقیقت زنجیر کی مختلف کڑیوں کی مانند ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، جن میں ماضی سے ربط اور مستقبل کے اشارے ملتے ہیں۔ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں، اور چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے اس چینل پر آنے والی آئندہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں گی۔ دیکھتے رہیں سائمہ میمون ویوڈ چینل۔ فری میسنری کے خلاف آپ کا تحفظ۔